اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عملیات کے ناظرین کو ایک بار میں پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزے کی تاریخ کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کی ابتدا کب سے ہوئی۔ روزے کی ابتدا نامعلوم کب ہوئی، یہاں تک پتہ لگ سکا ہے کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی آسمانی یا غیر آسمانی مذہب اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں روزہ کا مفہوم نہ پایا جاتا ہو۔ تزکیہ نفس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نہ مقرر کیا گیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر ہماری طرح رمضان کے روزے فرض تھے۔ ہندو دھرم اور بدھ مت میں بھی جو ہے یہ روزے کا اس میں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور پارسیوں کے ہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا جاتا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے۔ اسلام کا پہلا رکن نماز اور دوسرا زکوٰۃ اور تیسرا روزہ ہے۔ یہ اعظم ارکان اسلام میں سے ہے۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفوس اور شاق گزرتی ہے، اس لیے اس کو فریضت میں تیسرا درجہ دیا گیا ہے۔ اسلام نے احکام اسلامیہ کی فریضت میں یہ روش اختیار کی کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کے بعد روزوں کو۔ حدیث شریف میں بھی ترتیب یہی نظر آتی ہے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ ابتدائی اسلام میں جو چاہتا تھا روزے کے بدلے دونوں وقت ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا، مگر جب قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں جب یہ آیت شہر رمضان الذی یہ نازل ہوئی تو اس وقت حکم دیا گیا کہ جو تم میں سے یہ مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، تو روزہ کے بدلے مسکین کو کھانا کھلانا موقوف ہو گیا اور روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ اس سے پہلے کوئی روزہ فرض نہ تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری مختصر اور جامع ویڈیو میری پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس نالج کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔